الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 20واں درس ہے، اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ نماز کے ارکان میں سے تیسرا رکن وہ ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے، رکن ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 دلیل پچھلے درس میں دیکھی تھی۔ تیسری دلیل جو مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اور جو آسان ہو وہ پڑھا کریں قرآن میں سے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں نماز میں، اور اس کے علاوہ قرآن حکیم سے جو ہمارے لیے میسر آئے، ہم نے یاد کی ہو، وہ پڑھا کریں۔ یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ چوتھی دلیل ہمارے سامنے، یہ بھی مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کرو؟ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جو قرآن پڑھا جائے وہ زائد ہے، یعنی وہ پڑھا جانا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ اعلان کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری اور بنیادی دلیل، پانچویں ہے جو دلیل آج کے اعتبار سے 3 اور کل کے اعتبار سے پانچویں جو دلیل ہے اور آخری دلیل اس سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ یہ بھی مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، اور صحابی رسول عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ آپ قرات کر رہے تھے، مگر آپ کو قرات میں دقت محسوس ہو رہی تھی، یعنی آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کیوں دشواری ہو رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ سے خود پوچھا، کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو دشواری اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اور پیچھے جو صحابہ ہیں جنہیں وہ صورتیں یاد ہو وہ بھی ساتھ میں پڑھ رہے تھے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھی ساتھ میں، اور آواز بلند ہونے لگی تھی۔ یہ غالباً فجر کی نماز کی بات تھی، آواز بلند ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جب تلاوت کرتا ہے کسی کو یاد ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ میں پڑھنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو نماز میں آواز بلند ہونے کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور صحابہ کی آواز ٹکرا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے میں دقت محسوس ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے تم پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہی وہ بنیادی دلیل ہے جو اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، یہ حکم اپنی جگہ ہے ہی، نماز کے اندر بھی یہ حکم برقرار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس حکم سے یہ حکم نکل گیا ہے، اس حکم سے یہ حکم نکل گیا ہے، اس کنڈیشن میں وہ الگ ہے، لہٰذا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کے بعد خاموش رہا کرو، اور جب میں قرات کرتا ہوں تو قرات کو غور سے سنا کرو۔ تو یہ ہمارے سامنے 5 دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سورہ الفاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ہم نے بھی یہ بھی واضح کر دیا کہ سورہ فاتحہ امام کی حیثیت سے تو بھی پڑھا جائے گا، مقتدی ہونے کی حیثیت سے جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہو تو انہیں بھی پڑھنا ہے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا ہے، نماز سری یعنی آہستہ آواز والی ہو جیسے ظہر اور عصر ہے، یا جہری تینوں نمازیں فجر مغرب اور عشاء، اس میں بھی پڑھنا ہے، سب میں پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھا جائے گا، یعنی امام کے پیچھے ہو تو کیسے پڑھا جائے گا، اور امام پڑھ رہا ہو تو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ علماء کرام کی رہنمائی کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔